بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام صدر جلسہ، ڈائس پر تشریف فرما معزز علماء کرام، دینی مدارس کے سلسلے میں جمعیت العلماء کے تحت جو فکریں کی جا رہی ہیں اس کی اصلاح کے لیے دارالعلوم دیوبند، جمعیت العلماء اور دیگر سبھی ادارے فکر مند ہیں۔ ہم سب مل کر جو چیزیں مشورے سے طے ہو رہی ہیں اس پر ہر آدمی عمل کرے گا تو انشاءاللہ اصلاح ہوگی اور جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہوں گی۔ میرا اپنا طالب علمانہ تاثر یہ ہے کہ ہم حکومت جن چیزوں کا اعلان کرتی ہے اس سے حکومت ہمیں جتنا خوف میں مبتلا کرنا چاہتی ہے اس سے زیادہ ہم خوف میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور ان لوگوں سے زیادہ پریشانی جو پیدا کی جانے والی ہے اس سے پہلے ہم لوگ بہت زیادہ دشواریوں کا شکار ہو رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ میری گزارش ان اکابرین کے سامنے آپ لوگوں سے یہ ہے کہ بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالات سابق میں بھی مشکل سے مشکل ترین آئے، اور جیسے ابھی امیر ملت اسلامیہ نے فرمایا کہ یہ دن بھی گزر جائیں گے۔ ہمیں صرف اپنا جائزہ لیتے ہوئے جو کام ہم کر رہے ہیں اس کو اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ حکومت کی جو پالیسی اس ملک کے بارے میں 2030 تک کی جو ہے وہ بہت سمپل ہے، اور اس پہ ہم عمل کر سکتے ہیں۔ وہ یہ کہ حکومت یہ چاہتی ہے اگلے سالوں میں کہ ہندوستان کا ہر باشندہ جس کی عمر 15 سال کی ہو تو اسے 10ویں جماعت پاس ہونا چاہیے۔ وہ اب یہ نہیں دیکھے گی کہ وہ بچہ مدرسے میں آ کے آپ کے پاس پڑھ رہا ہے یا ہوٹل میں کام کر رہا ہے یا کسی مٹ میں جا رہا ہے، اس سے اس کو بحث نہیں ہے۔ وہ یہ چاہتی ہے کہ اس ملک کے ہر باشندے کو لٹریٹ بنائے، پڑھا لکھا بنائے، اس کے لیے وہ یہ چیزیں دیکھے گی۔ اس کے لیے ہم اپنے مدرسوں میں ہمارے جو بچے پڑھ رہے ہیں، ہمارے پاس کتنے لوگ ہیں؟ یہ سروے 1994 میں بھی ہوا تھا، سچر کمیٹی کی بھی رپورٹ ہے۔ آج بھی جو ایجوکیشنلسٹ ہیں جن کا انالائسس ہے، تجزیہ ہے، مدرسوں میں پڑھنے والے طلباء 2.5% ہیں۔ ان 2.5% بچوں کے لیے مسلمانوں کی حکومت اتنا زیادہ شور مچاتی ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ یہ ان کے پاس 10th کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے، یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ مدرسوں کے رجسٹریشن کے وقت کپل سبل صاحب جب وزیر تعلیم تھے، بڑی کوشش کی گئی تو مولانا ارشد مدنی صاحب نے وہاں دلی کے اندر اسلامیہ ہال میں جو کنونشن چل رہا تھا، آخری وقت پہنچے اور کپل سبل سے کہا کہ آپ مدرسوں کو 300 کروڑ دینا چاہتے ہیں، ان کا رجسٹریشن کرانا چاہتے ہیں، ان میں عصری تعلیم داخل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تو ان مدرسوں میں ان بچوں کو اس لیے پڑھا رہے ہیں تاکہ یہ مسجدوں میں امامت کر سکیں، خطابت کر سکیں، عیدگاہ میں یہ امام بن سکیں، یہ فیصلے اسلامی طریقے کے مطابق کر سکیں، یہ ہمارا مقصد ہے۔ آج بھی آپ میرے ساتھ چلیے، کپل سبل سے کہا کئی ایسی مسجدیں آپ کو بتاؤں گا جہاں تالے پڑے ہوئے ہیں، امام نہیں۔ آپ کے پاس پیسہ ہے تو الگ اسکول کھولیے، الگ یونیورسٹی قائم کیجئے۔ یہی کیا ضروری ہے کہ ان بچوں کو ہم جس کام کے لیے تیار کریں اس سے آپ ہٹا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ کپل سبل صاحب کو یہ بات سمجھ میں آئی، مدارس بورڈ کے رجسٹریشن کا جو مسئلہ تھا اس وقت برفدان میں گیا تو آج تک بھی یہ برفدان میں ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو ساتھی مدرسے چلا رہے ہیں، آپ کو بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے محلے میں کوئی قریبی اسکول ہے، ایک مدرسہ ہوتا ہے تو اس کے اطراف 10 اسکول ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس مدرسوں میں کتنے طلباء ہیں؟ میں یہاں پوچھوں آپ لوگوں سے ایمانداری سے، آپ کے مدرسوں میں کتنی تعداد ہے؟ تو مشکل سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک صاحب کھڑے ہو کے کہیں گے ہمارے مدرسے میں 1000 بچے، ایک آدھ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ
500 300 بھی نہیں ہوں گے، بہت سے اکثر مدرسوں میں 100 سے کم طلبہ ہیں۔ یہ کووڈ کے بعد مائنارٹیز کے اسکولز قائم ہونے کے بعد جن مدرسوں میں 150 200 طلبہ تھے وہاں آج 30 35 بچے دارالاقاموں میں، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ اب ان 30 بچوں کو 10ویں تک پڑھانا ہے تو اس کا آسان حل ایک طالب علم کی حیثیت سے ان اکابرین کے سامنے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ اس پر عمل کر کے حکومت کا جو مطالبہ ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ وہ یہ کہ آپ اپنے قریبی اسکول میں، مسلم مینجمنٹ اسکولز ہیں، ان سے جا کے کہیے یہ 30 بچے ہیں، ایک اسکول والے سے کہیے کہ 5 بچوں کا داخلہ آپ اپنے اسکول میں رکھیے، دوسرے اسکول والوں کے پاس جا کے کہیے کہ 5 بچوں کا آپ اپنے پاس رکھیے۔ اس طرح آپ 6 اسکول والوں کے پاس چلے جائیں گے تو آپ کے 30 بچوں کا داخلہ ان کے اسکول میں رہے گا۔ آدھار کارڈ بچے کا دینا ہے، 2 فوٹو صرف آپ کو دینا ہے، اس کے نتیجے میں بچے کا ایڈمیشن ہوگا اور آن لائن ریکارڈ میں بتائے گا کہ یہ بچہ رائل اسکول میں پڑھ رہا ہے، یہ بچہ فلاں کانوینٹ اسکول میں پڑھ رہا ہے۔ اس طرح وہ بچہ ہمارے پاس حافظ بنے گا، عالم بنے گا، ساتھ ساتھ اس کا امتحان وہاں ہوتا جائے گا۔ 10ویں میں جب آئے گا تو آپ کو اوپن اسکول سے ایگزام دلانے کی ضرورت نہیں ہے، ریگولر آپ کا طالب علم ادھر 10ویں سے پاس ہو جائے گا۔ اتنا آسان یہ مسئلہ ہے، لیکن ہم لوگ اس آسانی سے بظاہر ایسا لگتا ہے جب سے یہ دینی تعلیمی پالیسی آئی ہے اس وقت سے جو ہنگامہ سا ایک بپا کر دیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس آسانی کے ساتھ ہم اس مسئلے سے نمٹ سکتے ہیں۔ حکومت ہم سے پوچھے گی یہ بچے کا آپ وقت ضائع کر رہے ہیں تو ہم بتا سکتے ہیں کہ میٹرک کا سرٹیفکیٹ ہے، اس کے بعد انٹر کر سکے گا، گریجویشن کر سکے گا، پھر ماسٹرز کر سکے گا، پی ایچ ڈی کر سکے گا۔ اس لیے جو ساتھی مدرسے چلا رہے ہیں وہ اس طرح اسکولوں میں اپنے بچوں کا داخلہ کر کے اس مسئلے سے نمٹ سکتے ہیں، اور جو چیزیں اکابرین طے کر رہے ہیں اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے ہم اس ملک میں ایک باعزت شہری بحیثیت مسلمان رہ سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح رخ میں آسان ماسٹر پلان بنا کر اس پر عمل کرتے ہوئے اپنے مسائل کو حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق ہو۔ جمعیت العلماء کے ذمہ داروں نے مجھے یہاں اپنی طالب علمانہ باتیں رکھنے کا موقع دیا، اس لیے میں دل کی گہرائیوں سے ان کا اور سبھی اکابرین کا آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه، جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة